نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود نوشے بس میں جنت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے اسی مہینے کی 27ویں شب انشاءاللہ وہ جمعرات جو ہے جمعرات کی رات جو آ رہی ہے وہ 27ویں شب اسی 27ویں شب کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظہور میں آیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اپنی عطا سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور اسی دیدار کو معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس معراج کے بعض حصوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور اس کی بعض تفصیلات احادیث مشہورہ میں ہے اور بعض تفصیلات دوسری احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو اس طریقے سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے اوراد سے معراج شریف کی پوری تفصیلی معلومات موجود دیدار ہوا۔ یاد رکھے دنیا میں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی اور کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار کوئی نہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ جمہور اہل سنت کا مذہب ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ ذات صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور رہی بات آخرت میں اللہ کے دیدار کی تو وہ ہر خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے لیے نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے۔ انشاءاللہ آخرت میں ہر خوش عقیدہ مسلمان اللہ رب العزت کا دیدار کرے اور آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت مومن کو حاصل ہوگی نا جنت، جنتی نعمتوں پر مومنوں کو اتنی خوشی میسر نہیں ہوگی جتنی خوشی اپنے رب کے دیدار میں میسر ہوگی۔ تو آخرت میں سب سے بڑی نعمت خوش عقیدہ مسلمان اس کے عقائد درست ہو جاتے ہیں
جس کے عقائد درست و صحیح عقیدہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا دیدار. لیکن یہ آخرت کا معاملہ دنیا میں. اب قلبی دیدار یا خواب میں دیدار، یہ عقائد سے متعلق باتیں بیان کر رہا ہوں، تمہیدی بات ہے. قلبی دیدار یا خواب میں دیدار تو یہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاصل ہے، حتیٰ کہ بہت سے اولیاء کرام کو حاصل ہے کہ انہوں نے خواب میں قلبی اعتبار سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. حتیٰ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار فرمایا. تو یہ خواب کی بات ہے، قلبی بات ہے. عالم بیداری میں اس دنیا میں اگر کسی نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ ذات صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ شرف، یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں. قرآن شریف کی آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کا فرمان پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو اپنے خاص بندے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے ادنا سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرایا. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی. کیوں یہ اسرا کیوں ہوا؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرما رہا تھا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ معراج. بہت سے لوگ ہیں جو معراج شریف کا انکار ہی کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، مسجد مکہ شریف سے لے کر وہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا ثبوت قرآن سے، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ تو کافر ہی ہو جائے گا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر کا ثبوت ہے وہ قرآن شریف سے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ وہاں سے آسمانوں کا جو سفر ہے، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے. اس کا اگر کسی نے انکار کیا تو وہ گمراہ مبتدع یعنی بدعتی شخص ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، یعنی بالکل عالم بیداری میں رب کی عین ذات کا، صفات کا نہیں، رب کی عین ذات کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، دیدار فرمایا. یہ واضح لفظوں میں سنے معراج کا کیا مطلب؟ اللہ کی عین ذات کو دیکھا. دیکھا تو کس طرح دیکھا؟ خواب میں دیکھا یا قلبی اعتبار سے دیکھا؟ نہیں، عالم بیداری میں جسم کے ساتھ دیکھا، روحانی اعتبار سے نہیں. سرکار نے عالم بیداری میں جسمانی حالت میں ماتھے کی نگاہ سے اپنے رب کا دیدار فرمایا. یہ وہ معراج ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت جسے معراج کہتے ہیں اس معراج سے مراد یہی ہے. بہت سے لوگ ایسے جو کہتے ہیں معراج جو ہے وہ روحانی معراج. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، معراج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ ہو چاہے کرامت ہو چاہے آیت ہو، یہ جتنے امور ہیں یہ سب کے سب اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں. اگر نبی کوئی معجزہ دکھا رہا ہے تو معجزہ نبی کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا، آپ نے درخت کو بلایا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. تو یہ تمام کے تمام معجزات. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات صادر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات ظاہر ہوئے، یہ تمام کے تمام معجزات ان کی نبوت پر دلیل ہے. یہ نبی صادق ہے، نبی برحق ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہو رہے ہیں.
تو اگر کوئی معجزہ کا انکار کر رہا ہے تو وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. اور معراج بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہے. جو معجزہ کا انکار کرے گویا وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. جو معجزہ کا انکار کرے وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرے. اس کو آپ سمجھنے کے لیے میں تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں. دیکھیں خلاف عادت کوئی بات، خلاف عادت کوئی بات اگر بغیر واسطے کے صادر ہو، بغیر واسطے کے وجود میں آئے تو اسے آیت کہتے ہیں. آیت اللہ کی نشانی. جیسے مثال کے طور پہ ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، بغیر واسطے کے ہوئے، تو یہ آیت اللہ کی نشانی. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہ بھی آیت. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، خلاف عادت کام اور بغیر واسطے کے ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ سب آیت اللہ، یہ سب جتنے ہیں یہ سب اللہ کی آیتیں. اور یہی خلاف عادت کام اگر واسطے کے ذریعے ظاہر ہو، کسی واسطے سے ظاہر ہو، کسی واسطے سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اگر واسطہ نہیں تو آیت، اور واسطہ ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے فرمایا تو یہ معجزہ ہے. ہمارے نبی کے واسطے سے یہ خلاف عادت کام اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تو یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا یہ بھی معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، یہ بھی معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور کوڑیوں پر دستے شفا پھیرتے، وہ سب کے سب صحت مند ہو جاتے تھے، یہ سب کے سب معجزہ ہے. تو کیا دیکھے یہ سب خلاف عادت کام ہے لیکن کسی نہ کسی واسطے سے ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے. بغیر واسطے کے خلاف عادت کام ظاہر ہو اسے آیت کہا جاتا ہے. اور یہی کام اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. جیسے ہم قادریوں کے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا، یہ کیا ہے؟ کرامت کہتے ہیں. ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیک وقت 70 مریدوں کے گھر حاضر ہو گئے دعوت میں، یہ کیا ہے؟ یہ کرامت کہتے ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے انا ساگر کو ایک کاسے میں سما دیا، یہ کیا ہے؟ یہ کرامت کہتے ہیں. تو چاہے آیت ہو یعنی بغیر واسطے کے، یا آیت یا معجزہ ہو نبی کے واسطے سے، یا کرامت ہو ولی کے واسطے سے، یہ تمام کے تمام امور اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی مرضی سے ظاہر ہوتے ہیں. لہذا اگر کسی نے آیت کا انکار کیا تو وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، معجزہ کا انکار کیا اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اور کوئی حقیقی کرامت کا انکار کیا تو وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. تو معجزہ معراج شریف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ. کوئی اگر اس کا انکار کرے تو در حقیقت وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. اور قرآن شریف کی آیت مبارکہ آپ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو معراج ہے نا یہ روحانی معراج ہے، لیکن قرآن کی اس آیت پر غور نہیں کرتے، قرآن کی اس آیت مبارکہ پر غور نہیں کرتے. اگر اس آیت مبارکہ پر غور کرے اور انہیں اگر عربی دانی ہے، ان کے اندر عربی زبان کا تھوڑا بھی شعور ہے، تو قرآن کی اس آیت مبارکہ سے ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ معراج روحانی نہیں، سوتے ہوئے نہیں، عالم خواب میں نہیں، قلبی طور پر نہیں، بلکہ عالم بیداری میں سرکار کو نصیب. قرآن کی آیت مبارکہ میں بعبدہ کا لفظ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، تو لفظ عبد کہتے کس کو ہے؟ لفظ عبد کا اطلاق نہ صرف جسم پر ہوتا ہے نہ صرف روح پر ہوتا ہے. لفظ عبد اس کا اطلاق جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر ہوتا ہے. لہذا اس سے ثابت ہوا کہ جس بندے خاص کو اللہ نے قرب خاص میں بلایا وہ بندہ نہ صرف روحانی طور پر گیا بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ قرب خاص میں حاضر ہوا. اسی طرح قرآن شریف اسی آیت کا دوسرا لفظ اسرا.
راتوں رات اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کو رات کی سیر کرایا. تو یہ لفظ اسرا جو ہے نا، یہ اسرا رات کے سیر کو کہتے ہیں. اسرا رات کے سیر کو درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا اسرا، اللہ نے رات کا سیر کرایا. تو یہ لفظ اسرا کا اطلاق جو ہوتا ہے، یہ جو بولا جاتا ہے، یہ خواب والے سیر کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ لغت کا آپ مطالعہ کریں، عربی لغات کو آپ دیکھیں تو لفظ اسرا، پہلے تو یہ جان لیں کہ عربی زبان وہ زبان ہے کہ اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی زبان ہے. اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعتیں ہیں، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. سمجھ رہے، ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، اور ہر الفاظ کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. تو لفظ اسرا کا جو اطلاق ہوتا ہے، یہ جو بولا جاتا ہے، یہ رات کے سفر کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن خواب والے سفر کے لیے نہیں، بلکہ بیداری والے سفر کے لیے بولا جاتا ہے. تو قرآنی آیت پر غور ہی کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرایا، وہ خواب کا سیر نہیں تھا، بلکہ وہ جاگتے ہوئے عالم بیداری کا سیر. اور معراج کا انکار آپ دیکھیں، معراج کی صبح مکہ شریف کا یہ واقعہ ہے، یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے. معراج ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لے آئے، تو معراج کی صبح میں لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے بتایا کہ ہاں مجھے معراج حاصل ہے. یعنی رات کی مخصوص اور ادنا سے حصے میں میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں انبیاء کرام کی میں نے امامت کی، اس کے بعد پھر وہاں سے میں آسمانوں کا سیر کیا، کئی انبیاء کرام سے وہاں ملاقات کی، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس کے آگے میں قرب خاص میں گیا کہ جہاں میرے ساتھ جبریل بھی نہیں تھے، اور پھر میں نے وہاں اپنے رب کا دیدار کیا. اللہ رب العزت نے مجھے پھر وہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. جب آپ معراج کی صبح آپ نے مکے میں یہ واقعہ بیان فرمایا تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا اور ماننے والوں نے مانا. لیکن انکار کس نے کیا؟ آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، انکار کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص جس نے شدت کے ساتھ رد کیا واقعہ معراج کا، سفر معراج کا، اور اس کا انکار کیا، وہ پہلا شخص ابو جہل. ابو جہل اس نے مذاق اڑایا، اس نے مذاق اڑایا سرکار کا، اور اس نے انکار کیا. بات کیا سمجھ کہ جو انکار کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں اس کا نظریہ، اور جو انکار کر رہے ہیں اس کا سلسلہ کہیں اور سے ملتا ہے. اور تصدیق کرنے والوں نے تصدیق بھی کیا، اور تصدیق کرنے والوں میں ذات کس کی تھی؟ تصدیق کرنے والوں میں ذات ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ آپ کے جو صاحب ہے، آپ کے جو دوست ہے، وہ ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر وہ ایسا کر رہے تو سچ کہے، اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں رہنے والا غلام ہے تو جبریل امین علیہ السلام، جو سدرہ پہ رہتے ہیں، اور دن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار سدرہ سے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. جب ان کے بارگاہ کے غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے بارگاہ کے غلام جبریل امین سدرہ چھوڑ کر زمین پر ایک دن میں کئی بار آ جا سکتے ہیں، تو یقیناً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رات کے ایک ادنا حصے میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا کر مقام قرب میں جا کر واپس تشریف لائے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. تو انکار کرنے والوں نے انکار بھی کیا اور تصدیق کرنے والوں نے تصدیق بھی کیا. تو یہ انکار کا سلسلہ اسی زمانے سے آ رہا ہے، اس کی کڑی بھی وہیں سے ملتی ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا سلسلہ بھی اسی زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور تصدیق کرنے والوں کی کڑی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے مخصوص انداز میں اللہ رب العزت نے اس سفر کو، اس واقعے کو اپنے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سفر کس نے کرایا اور سفر کس نے کیا، یہ بھی بیان فرمایا. سفر کہاں سے ہوا، کہاں تک ہوا، یہ بھی بیان فرمایا. کب ہوا، یہ بھی بیان فرمایا.
کتنے دیر کے لیے ہوا یہ بھی بیان فرمایا، اور کس وجہ سے ہوا اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ یہ ایک دم اہتمام کے ساتھ، کامل اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سفر کو قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں سفر کس نے کرایا؟ سبحان، اس ذات نے سفر کرایا جس کی ذات پاک ہے۔ سفر کس نے کرایا؟ اس نے جس کی ذات پاک ہے۔ کس کو کرایا؟ کس کو کرایا؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرایا۔ کہاں سے سفر کرایا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا۔ کہاں تک کرایا؟ مسجد حرام تک یہ سفر کرایا۔ اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کس وقت سفر کرایا، رات میں یا دن میں، وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اسرا، رات کے اندر اللہ نے سفر کرایا۔ کتنی دیر کے لیے؟ لیلن، رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے کرایا۔ کیوں کرایا یہ سفر؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی نشانیاں بتائے۔ آپ دیکھیں کس قدر اہتمام اور کس قدر انصرام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سفر کو، ایک واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں اگر باپ کوئی مقدس سفر پر جائے، متبرک سفر پر جائے، تو روداد سفر بیٹا بیان کرتا ہے۔ استاد اگر مقدس سفر پر جائے تو روداد سفر شاگرد بیان کرتا ہے۔ پیر اگر مقدس سفر پر جائے تو روداد سفر مرید بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ سفر ہے جس سفر کا تذکرہ کسی پیر نے نہیں، کسی شاگرد نے نہیں، کسی بیٹے نے نہیں، بلکہ اس سفر کا تذکرہ اللہ نے خود فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جس سفر کو اللہ کے محبوب نے کیا۔ تو یہ واقعہ میرا بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس کو بیان فرمایا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے واقعات بڑے طویل ہیں، بہرکیف وقت کی اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ جو 27 تاریخ ہے، جو کہ آنے والے جمعہ سے قبل ہی 27ویں شب ہے، تو آپ حضرات اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں، اس رات کی قدر کریں، اور یاد رکھیں وہ ہے نا اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا تو یہ اہل ایمان کے لیے یہ جشن کی رات ہے۔ اہل ایمان کے لیے جشن کی رات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس رات میں خوش نہیں رہتے ہیں، ان کے چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا رہتا ہے۔ اگر کوئی مومن نہا دھو کر اچھے سے کپڑے پہن کر اچھے لباس میں ملبوس ہو کر سرکار کی بارگاہ میں تحفہ محبت پیش کرتا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، آیات قرآنیہ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو ان کے چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا ہے۔ نہیں نہیں، بالکل یہ بڑی خوشی کی رات ہے، یہ جشن کی رات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت بڑا انعام اس رات میں ملا، اللہ کا دیدار ہوا، اور ساتھ ہی آپ خوش رہیں اس رات کو۔ لیکن خوشی کا معاملہ یہ بھی ہو کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے انعامات و اکرامات حاصل ہوئے، تو اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی وہاں سے کچھ لایا، ہمارے لیے بھی اللہ کے وہاں سے بڑا ایک عظیم پیغام لایا۔ وہ کیا؟ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نماز حاصل ہوئی اپنی امت کے لیے، اسی رات کو حاصل ہوئی۔ تو لہذا آپ کو چاہیے کہ اس رات میں نماز کا اہتمام کریں، اور نہ صرف اس رات میں نماز کا اہتمام کریں بلکہ آپ اپنے آپ میں عہد کریں، آپ یہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ آپ کی نمازیں نہ چھوٹے، تب جا کے اس رات کو آپ کو بے پناہ برکتیں ملے گی۔ بہت سارے نوافل ہیں اس رات، آپ نوافل پڑھیں۔ بہت بہتر یہ ہوگا کہ آپ قضائے عمری پڑھیں۔ بہتر کیا ہوگا؟ آپ قضائے عمری پڑھیں۔ جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہے نا، آپ یہ سوچ رہے آپ تو بھول گئے نا، آپ تو بھول گئے، لیکن وہ کہیں پہ محفوظ ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے۔ جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہے جب سے آپ بالغ ہوئے اب تک، اس وقت آپ جوان ہو چاہے ادھیڑ عمر کے ہو چاہے بڑھاپے تک پہنچ چکے ہو، جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں ان تمام نمازوں کا حساب آپ سے ہونا ہے۔ آپ کے پاس ابھی عمر ہے، آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کی قضائے عمری
ان کی قضا کر لے، تو لہذا بہتر یہ ہوگا کہ اس رات میں آپ قضائے عمری کا اہتمام کریں، قضائے عمری پڑھیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنے لیے دعائیں کریں، کل مومنین کے لیے دعائیں کریں، وطن عزیز ہندوستان کے امن و امان کے لیے دعائیں کریں، تمام دنیا کے مسلمانوں کے امن و امان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو شب معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔